السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایسی چیزیں خود قرآن کے اندر رکھی ہیں، اور عقیدہ اگر قرآن کے مطابق نہ ہو، فہم قرآن اور حدیث نہ ہو، تو انسان سخت ٹھوکر کھاتا ہے۔ دیکھیے، دوسری مثال اس کی قرآن میں اس انداز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ جب اس میں روح پھونک دوں، وَنَفَخَ فِيهِ روحی، تو ہی کی جو ضمیر لوگ ہیں وہ لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ تو اس انداز سے عیسائیوں نے بھی ٹھوکر کھائی کہ جب یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، تو ان کا کلمہ دیکھو کلام ہوتا ہے، اور اللہ کے اندر سے نکلی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ چیز عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اور روح القدس ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ تو حالانکہ وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ ابھی جب اس کو میں مکمل کر لوں، یعنی ابھی تو صرف جسم بنا ہے، اس سے بڑی بات ابھی ہونے والی ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے روح اس کے اندر ڈالے گا۔ یہ بہت بڑی قدرت ہے، یعنی کیونکہ اللہ الخالق ہے، زندگی اور موت کا وہ رب ہے، زندگی اور موت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الحیات والممات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، یہ جو امتحان کا معاملہ کیا ہے، تاکہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اس امتحان میں کامیاب ہونے والا ہے اور اللہ کے انعامات کا اور نوازشوں کا وہ حقدار ٹھہرے گا، اور کون ہے جو اس زندگی کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور دنیا کے اندر گم ہو جائے گا اور گمراہ کرنے والے شیطانوں کے پیچھے چل کے اللہ کے بارے میں ایسی بری رائے قائم کرے گا اور خود کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ٹھوکر کھائیں گے اس انداز سے۔ جس طرح پچھلے بیان کے اندر میں نے اشرف علی تھانوی کی مثال دی کہ سورہ زمر کی اس آیت سے انہوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ سورہ زمر میں ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ حالانکہ اس کا ایک زبردست واقعہ تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ گناہ گار قسم کے لوگ تھے اور سخت قسم کے گناہ گار تھے، لیکن دعوت سے وہ متاثر ہوئے اور آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، تو کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو ایسے موقع کے اوپر یعنی عام طور پر نبی علیہ السلام یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کا قبول کرنا یہ پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے بیعت کرنے لگے اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں اس شرط کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ جو اسلام ہے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جب انسان مومن ہوتا ہے، جیسا ایمان کے اندر آتا ہے تو مالک کی رحمت گویا جوش میں آتی ہے، پچھلے سارے گناہوں اور سب سے بڑا گناہ شرک چونکہ ہوتا ہے، جب شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ظاہری بات ہے شرک چھوڑ کے انسان ایمان کی طرف آتا ہے، تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ میرے ان بندوں کو کہو، یہ جو گناہ گار بندے آئے ہیں ان کو بتاؤ اے نبی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر، ظاہری بات ہے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، وہ سارے کے سارے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی یہ رحمت کی آیت ہے، گناہ گاروں کے لیے کتنا ایک سہارا ہے، امید ہے، خوش کر دینے والی بات ہے۔ اس کو اشرف علی تھانوی کے پیر صاحب نے یہ اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کہہ رہا ہے کل یا عبادی، کل تم کہو یا عبادی، یعنی اپنی طرف سے کہو، تو ہم سارے نبی علیہ السلام کے بندے ہیں، پیر صاحب نے ثابت کیا۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب کرینہ بھی یہی کہہ رہا ہے، کرینہ، یہ ذرا اس لفظ پر غور کیجئے، آگے جا کے میں اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ ہمارے حضرت صاحب نے بھی کرینے سے ثابت کیا ہے کہ جو اللہ کو سجدہ تھا، سجدہ شکر، اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، اور کہتے ہیں کرینے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔
تو اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ کرینے سے تو حضرت صاحب یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے کہو کہ میرے بندو۔ تو پیر صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اشرف علی تھانوی حکیم الامت صاحب نے کہا کہ آخری لفظ پر ذرا غور تو کریں، اگر اللہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوتا کہ میرے بندوں سے کہو تو پھر آخر میں ہونا چاہیے لا تقنطوا من رحمتی، یعنی اللہ اپنی طرف سے کہتا تو کہتا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو گویا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اس سے پہلے والی بات بھی نبی علیہ السلام کی طرف جائے گی، کل یا عبادی کی ضمیر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف جائے گی، لہذا ثابت ہو گیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی علیہ السلام کے بھی بندے ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد پیر صاحب اٹھ کے جھومنا شروع ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں ارے واہ، یعنی اب تو سٹمپ لگ گئی کہ ہم سارے نبی علیہ السلام کے بندے ہیں۔ اسی وجہ سے ان مسلمانوں نے نام رکھے ہیں عبد النبی، عبد الرسول۔ ایک بہت بڑا جرنیل گزرا اندازہ لگائیے افغانستان کا، عبد الرسول، اور اینڈی خان، نبی داد خان، اس طرح کے، اور میاں داد، اور یہ سارے نام مشرکانہ جو رکھے جاتے ہیں، کرامت حسین اور طفیل محمد اور اس طرح کی نام شرکیہ، یہ اسی وجہ سے ہے کہ بڑے بڑے علماء نے یہ فتوے دیے ہیں کہ ہم نبی کے بندے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے، ان مفسرین نے یہ ظلم ڈھایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈال دی تھی، اس وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا، گویا وہ اللہ کو سجدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں پھر وہ سجدہ کرنا۔ اس طریقے سے انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے، حالانکہ روح کا بھی اللہ خالق ہے اور اس جسم کا بھی اللہ خالق ہے۔ روح امر ربی ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، کس طریقے سے نہیں سمجھ، کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو، اور خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نے بہت ہی کم علم تمہیں دیا ہے، نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اور کتنی چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، تقدیر کے معاملات ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور فرشتے کس طرح کی مخلوق ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، کس طرح کیا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی کیفیت کیا تھی، اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ایمان تو ہے اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے کوئی اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، اور نہ ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، بس ہم ایمان لائیں ہمارے مالک کے اوپر۔ اسی طرح سحر کے معاملات ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں غیر مادی معاملات ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں ان کو، جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جس طرح قرآن اور حدیث کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں آپ ابلیس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی اس طرح وہ زور دیتے تھے اس کے اوپر انگلی اس کے ساتھ کہ روح ہی اپنی روح اس کے، اور پھر کئی دفعہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ہی کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہے اور پھر اللہ ہی کی طرف واپس، اللہ کے اندر واپس چلی گئی۔ اس طرح کا ڈاکٹر اسرار کا یہ فلسفہ تھا جس کو ہمیشہ بیان کرتے رہے پوری زندگی سے، مشرکانہ فلسفے کو۔ سارے صوفیوں کا اسی طریقے سے فلسفے رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جب اس طرح آپ سوچیں گے اللہ کے بارے میں تو ظاہری بات ہے پھر ٹھوکر کھائیں گے۔ عیسائیوں نے ٹھوکر کھائی ہے، یہودیوں نے اس سے پہلے یہی ٹھوکر کھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا جواب دے دیا کہ عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہو کہ باپ نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو تمہارا یہ فلسفہ باطل ہے۔ تو اسی طرح اس آخری امت نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا اندازہ لگائی۔ مجدد الفسانی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے صرف ایک ہی ذات بنی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نور من نور اللہ۔ اور عبدالحق محدث دلوی نے اوپر حاشیہ چڑھایا، اس نے کہا بالکل صحیح فرمایا حضرت نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نور بچ گیا تھا، اس سے ابو بکر اور عمر بنا دیے گئے۔ تو اس طرح نیلے پر دہلے شرک کے اوپر شرک چڑھاتے رہے ہیں یہ مشرکانہ مزاج والے، مشرکانہ دماغ والے، ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کے رگوں میں شرک ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر بالکل 100% صفائی ہو۔ بالکل یہ بات ثابت کر دی ہے اس دور کے اندر، جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے دعوت اٹھائی ہے، توحید کی رد شرک کیا ہے، پوری طرح پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، حنبلی ہو، سعودی ہوں آج کے، اور یہ جو ہمارے مفسر صاحب نے دعوت القرآن لکھی اور اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا دوسری جلد کے اندر،
کہ سارے خاندان نے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو گویا ایک کی فرما برداری کی وجہ سے سجدہ کرایا اور دوسرے کی فرما برداری کی وجہ سے سجدہ کیا۔ کیا بات ہے! حضرت صاحب کا فلسفہ دیکھیے ذرا، مشرکانہ انداز جب ہوتا ہے تو اس طرح پھر انسان شرک پھیلاتا ہے اور پھر ڈنڈے کے زور سے منواتا ہے۔ اپنی شخصیت اور جھوٹے نام کی وجہ سے انہوں نے شرک کو ہر طرف پھیلایا ہے۔ ان کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے، ایمان خالص قسط اول کے اندر، قسط دوم کے اندر، اور ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں نے آگے جا کے جس نے بھی شرک اور کفر کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کی گردن پکڑ لی ہے اللہ کے بندوں نے، کیونکہ ہم شرک کو پہچان گئے ہیں۔ جس انداز سے، جس اینگل سے بھی وہ آئے گا، شرک و کفر پھیلانے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ ہمارے اندر سے بھی، یہ جو ہماری جماعت کے اندر سے یہ جو ابلیس نے یہ جو ایک اور شرک کروایا ہے اس جماعت کے اندر سے، سارے اس کے اندر بہ گئے۔ محمد حنیف نے اس طرح ان کو ڈنڈے کے زور سے اس شرک کو منوایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا قرآن و حدیث کے اندر ایمان کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ آپ تعلق کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، دو باتیں جب تک آپ کے اندر نہیں آئیں گی آپ ایمان اور عقیدے کے اوپر ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ پہلی بات عقیدے کی پختگی، قرآن کے اوپر عقیدہ، تو یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ جس طرح قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، واسطہ وسیلہ شرک ہے، نظر و نیاز شرک ہے، اسی طرح رکوع اور سجدہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع اور سجدہ نہیں، کسی نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت اور سورہ آل عمران کی 80 اور اس سے ایک آیت پہلے جو ہے، یہ دو آیتیں، یہ نص ہے قرآن کی کہ کبھی کسی نبی نے اس طرح کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ تمام انبیاء اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اور سورہ یوسف تو احسن القصص ہے۔ اس سورہ یوسف کے اندر سے اس طرح کے مشرکانہ عقیدے ثابت کرنا اور کہنا کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فریب کاری سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ان ظالموں نے بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، انہوں نے توحید کا مذاق اڑایا ہے، بہت زیادہ انہوں نے ایمان خالص کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے۔ اس کی ضروری بات نہیں ہے کہ پھر اللہ کی رضا بھی ہو۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، چاہے تو کفر کرو چاہے تو شکر کرو، اما شاکریں و اما کفورا، بالکل راستہ بتا دیا کہ دونوں راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ پختہ رکھو میرے بھائیوں، قرآن کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ گویا اللہ کی اس دعوت کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بچا دیتا ہے، شرک سے بچاتا ہے مالک۔